چینی استادوں کے چلے جانے کے بعد کنفیوشیس سینٹروں میں آن لائن کلاسز کا امکان۔ اس دھماکے نے صرف ہم سے ہمارے ٹیچرز نہیں بلکہ ہمارا مستقبل بھی چھین لیا۔ دھماکے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہم طلباء کا ہوا کیونکہ تدریسی عمل روک دیا گیا۔ یہ کہنا ہے کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ میں زیر تعلیم روپا چانڈیو کا، جو سن 2018 سے اس ادارے سے منسلک ہے۔ روپا چانڈیو کا کہنا ہے کہ وہ لیول 5 کی طالبہ ہیں اور ان کو چین کی اسکالرشپ بھی ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اب اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ وہ اس اسکالرشپ پر جا بھی پائیں گے یا نہیں، کیونکہ چینی اساتذہ کی واپسی کے بعد سے یہاں اب ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ یاد رہے کہ 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں ہونے والے خودکش دھماکے میں 3 چینی اساتذہ سمیت کم از کم 4 افراد مارے گئے اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ نے قبول کی تھی۔ کراچی میں 15 چینی اساتذہ موجود تھے، جن میں سے 3 خودکش دھماکے میں مارے گئے جبکہ 12 اپنے وطن چین واپس چلے گئے۔ چینی اساتذہ کی اپنے وطن واپسی اور انسٹیٹیوٹ بند ہونے کی اطلاعات پر طلباء اس ذہنی کشمکش کا شکار ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا وہ اپنا کورس مکمل کر پائیں گے۔ روپا نے بتایا کہ ادارے کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو اب تک کوئی واضح احکامات نہیں دیے گئے، اب تک صرف یہ بتایا گیا کہ مئی میں ہونے والے سالانہ امتحانات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ روپا کہتی ہیں کہ اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا کہ انسٹیٹیوٹ کب کھلے گا یا کھلے گا بھی کہ نہیں، اور اس وجہ سے مزید غیر یقینی پھیل رہی ہے۔ دوسری جانب چینی اساتذہ کی وطن واپسی اور طلباء میں پھیلی بے چینی کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اگلے ہفتے سے آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ میں کتنے طلباء زیر تعلیم ہیں؟ کراچی یونیورسٹی میں قائم کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ ہیڈ آفس کے طور پر کام کر رہا تھا، جہاں 300 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 6 دیگر سائٹ کیمپس بھی شہر کے مختلف یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں قائم ہیں۔ سب سے زیادہ طلباء نیشنل یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی NED یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، جہاں 2500 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں۔ NED کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، جس کو اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے وطن واپس جانے والے اساتذہ شدید ذہنی تکلیف سے دوچار ہونے کے باعث روانہ ہوئے ہیں اور جلد ان کے نعم البدل کا انتظام کر لیا جائے گا۔ کراچی کے علاوہ اسلام آباد، لاہور اور فیصل آباد میں بھی چائنیز لینگویج سینٹر قائم ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم چینی زبان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ گوجرانوالہ میں قائم سینٹر کو جلد آپریشنل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ اور اس سے منسلک کیمپسوں میں ہر سیمسٹر میں 4 سے 5 ہزار طالب علم زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ لاہور میں صورتحال۔ پنجاب یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی افسر کرنل عبید نے BBC کو بتایا کہ لاہور میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کو بند نہیں کیا گیا اور تب بھی بند نہیں کیا گیا تھا جب کراچی میں حملے کی اطلاع تھی۔ نمائندہ BBC سحر بلوچ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہاں خطرہ تھا اور اب بھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ موجودہ ڈائریکٹروں کی حفاظت اور انسٹی ٹیوٹ کے اطراف میں حفاظتی اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں، ساتھ میں ہم طلباء سے معمول کی پوچھ گچھ اور اپنی طرف سے تمام SOPs پر عمل کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی چینی استاد ہے ہی نہیں۔ ایسی اطلاعات تھیں کہ کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح یونیورسٹی آف بلوچستان میں بھی چینی زبان سکھانے کے مرکز کو تاحکم ثانی بند کیا گیا ہے۔ جب ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے وائس چانسلر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے فون پر رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ چینی زبان سکھانے کے مرکز کی بندش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی میں چینی زبان سکھانے کے مرکز میں کوئی غیر ملکی نہیں اور اس میں تدریسی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف اس سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد کامران تاج اور دیگر تمام عملہ مقامی ہیں اور ان میں کوئی بھی غیر ملکی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرکز میں چینی زبان کے چھوٹے چھوٹے کورس کرائے جاتے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی میں چینی زبان کے مرکز کے ڈائریکٹر محمد کامران تاج نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر اس مرکز کی بندش کے حوالے سے ایک فیک نیوز آئی تھی، چونکہ یہ خبر فیک تھی جس کی وجہ سے ہم اس کو اہمیت نہیں دی ہے۔ ڈاکٹر محمد کامران نے بتایا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں یہ مرکز سن 2019 میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں اس وقت 100 لوگ مختلف کورس کر رہے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر اس سے اب تک 300 لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ جامعہ کراچی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر نعیم احمد سمجھتے ہیں کہ جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر حملے کے بعد پاکستان اور چین کے تعلقات پر کوئی دراڑ نہیں پڑی، البتہ تدریسی عمل میں وقتی طور پر رکاوٹ ضرور آئی ہے، جس کے لیے پہلے مرحلے میں آن لائن کلاسز جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں تک چین کی حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں موجود چینی باشندوں کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس دباؤ کے نتیجے میں پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہو گئے یا کوئی دراڑ پڑ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے
कबल भी पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले होते रहे हैं। चीन का सफारती अमला ताहाल पाकिस्तान में मौजूद है। अगर ताल्लुकात में दरार पैदा होती तो चीन अपने सफारतकारों को यकीनन वापस बुला लेता। वाज़ेह है कि इस ज़मन में चीनी कौंसलेट से 12 राब्ता करने की कोशिश के बावजूद राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कैसे काम करते हैं? कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चीनी ज़बान को फ़रोग़ देने के अलावा चीनी कल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कैलीग्राफी, खाने पकाना और ताई ची भी शामिल है। ये इंस्टीट्यूट तालिब इल्मों के तबादले के तालीमी प्रोग्राम भी चलाते हैं। इसके अलावा अवामी सतह पर लेक्चर्स का एहतमाम भी करते हैं। पहला कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट सन 2004 में जनूबी कोरिया में खोला गया था। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक दुनिया भर में तकरीबन 548 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा दुनिया भर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में 1193 कन्फ्यूशियस क्लासरूम हैं। इंडिया में मुंबई यूनिवर्सिटी की टीचर शिखा पांडे ने बीबीसी को बताया कि उनके पास हर तरह के पस मंज़र से तालिब इल्म आते हैं, जिनमें आईटी, बिजनेस, कॉलेज स्टूडेंट्स और रिटायर्ड अफराद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन अफराद का मकसद बिल्कुल वाज़ेह होता है और वो ये कि अपनी प्रोफेशनल सलाहियत बढ़ाने के लिए चीनी ज़बान सीखी जाए। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट किसी भी मकामी यूनिवर्सिटी, स्कूल और चीन में उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटियों के साथ इश्तराक के तहत काम करते हैं। इस इश्तराक में चीन की मुतनाज़ समझी जाने वाली वजारत तालीम की एजेंसी हैनबैन भी शामिल होती है। ये एजेंसी इन इंस्टीट्यूट की निगरानी, किसी हद तक फंडिंग, स्टाफ और कई तरह की सहूलियात फराहम करती है। इन इंस्टीट्यूट्स को हुकूमत की बड़ी माली मदद हासिल है। चीन का हदफ है कि दुनिया भर में चीनी ज़बान सीखने की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनकी तादाद 1000 तक पहुंचाई जाए। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।